ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے بزرگ اور پیارے بھائی ہو، دین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک تو آدمی کی نیت پر مدار ہے کہ اس کی کیا نیت ہے، کس نیت سے چل رہا ہے، کس نیت سے بول رہا ہے، کس نیت سے سن رہا ہے، یا نیت ہی نہیں ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہے، نیت ہی نہیں ہے اور عمل ہو رہا، نیت نہ ہو اور عمل ہو اسے عادت کہتے ہیں۔ ایک عادت ہے، عادت کے مطابق کر رہے ہیں، ایک عادت ہے ان کی، نیت میں یہ کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے روزانہ، اور اس عمل کے ساتھ اس کی نیت بھی ہے، تو اب یہ عادت نہیں ہوگی، عبادت ہوگی، یہ عبادت ہوئی۔ اس لیے دیکھا جائے گا اللہ کی طرف سے عمل کرنے والوں کے دلوں میں کیا ہے، کیا وہ خالی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اپنی نیت کے ساتھ ہمیں نیت کرنی ہے اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کی۔ نصرت کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا، کہ ہم محنت کریں گے، ہم کام کریں گے، برداشت کریں گے، جیسے انصار مدینہ نے کیا۔ نصرت کا اعلیٰ درجے کا جو نمونہ ہے وہ انصار مدینہ کا، وہ آخری ہے۔ آخری اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی نصرت کو ایثار کے ساتھ کیا تھا، ایثار کے ساتھ کیا تھا۔ اور ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی حاجت بھی نہیں دیکھی، اپنی ضرورت بھی نہیں دیکھی، اپنی تکلیف بھی نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھی، جو کام آیا، جو تقاضا آیا، جو ذمہ داری آئی، اسی کو دیکھا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ تین درجے ہوتے ہیں،
ایک انصاف کا، ایک احسان کا، ایک ایثار کا۔ انصاف کا درجہ اور انصاف کی حیثیت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرو۔ ایک پلے میں اپنے آپ کو رکھو، دوسرے میں پلے میں دوسرے کو رکھو، برابری، تاکہ کوئی حق تلفی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ بھی ایک درجہ ہے مدد کرنے کا، اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ مارے، انصاف کریں، انصاف کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا کہ انصاف کریں آپ۔ امرت لأعدل بینکم، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف کروں۔ انصاف سے رہنا ہر وقت ضروری ہے تاکہ کسی کا حق نہ مارے۔ تعاون کے لیے، مدد کے لیے یہ درجہ انصاف کا ہے، یہ واجب ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ احسان کرنے کا ہے۔ احسان کرو، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی صلاحیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ یہ پہنچاؤ، اور کچھ مت چاہو، کچھ مت چاہو، احسان کرو۔ وہ نقصان کرے تو بھی احسان کرو۔ نقصان کیا کہ نقصان کیا ہو تو بھی احسان کرو۔ یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ انہوں نے نقصان کیا، انہوں نے گالی دی، تو اس کے جواب میں کہ اس کے جواب میں اس کا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ احسان کیا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایذا پر صبر کرنا اور اپنی طرف سے احسان کرنا۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آتَيْتُمُونَا، شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری ایذاؤں پر ہم ضرور صبر کریں گے، ضرور تمہاری ایذاؤں پر صبر کریں گے، اور تمہیں راہ حق بھی دکھاویں گے۔ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ میری جان سے، میرے مال سے، میری صلاحیت سے، میری فکر سے دوسروں کا فائدہ ہو، دینی بھی، دنیاوی بھی، وقتی فائدہ بھی ہو، دوامی فائدہ بھی ہو۔ وقتی فائدہ کہ اس وقت وہ کسی بات میں پریشان ہے، اس کی پریشانیاں اٹھا دی، وہ ختم کر دی، تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ایثار کا ہوتا ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نقصان کر کے، اپنا نقصان برداشت کر کے، اپنی تکلیف برداشت کر کے دوسروں کا کام نکالنا، دوسروں کا فائدہ اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ بھوکا رہ کر کھانا کھلانا، پیاسا رہ کر پانی پلانا، تنگی میں رہ کر دوسروں کو آسانی پہنچانا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایثار تھا، اپنوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ وہی سنت انصار مدینہ نے نصرت کے لیے لی تھی، دین کی نصرت، ایثار والی صفت کے ساتھ انہوں نے نصرت کی۔ ہمارے دل میں دین کی نصرت ہے، کیونکہ نصرت کی ذمہ داری
باقی ہے نصرت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہجرت کا دروازہ نہیں ہے. ہجرت پکے پکا ہونے پر ختم ہو گئی، وہ فرق تھی، وہ ختم ہو گئی، اس کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن اپنے دین کی مددگار بننا یہ ہر مسلمان پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. یہ بڑا کام ہے، بڑا کام ہے کہ اپنے دین کا مددگار بنے، تاکہ دین پر کوئی آنچ نہ آئے، دین کا کوئی نقصان نہ ہو، دین آگے بڑھتا رہے. یہ دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ بڑا کام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کرنے والا اس کا یہ موبائل ہے اونچی نہ کرو، ایک بیچنا ہے. نصرت کی اہمیت ہے، وہ بڑی اہمیت ہے. ہمارے زمانے میں نصرت والی بات ذہنوں سے نکل گئی ہے. عبادت ہے، خدمت ہے، یہ تو ہے. نصرت جتنی محنتیں دین کی ہوگی وہ سب نصرت کے دائرے میں ہے. مدرسہ ہو، تبلیغ ہو، دوسرے لائنیں ہو، یہ سب نصرت کے دائرے میں، نصرت کی چیز ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار، لولا الہجرہ لکنت رجلا من الانصار. اگر ہجرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی انصاری ہوتا، دین کے مددگاروں میں، جیسے انصار مدینہ ہے، میں بھی ایسا ہوتا. لیکن چونکہ ہماری جب میں ہجرت ہو گئی اس لیے میرا نمبر مہاجرین میں آیا. آپ مہاجر ہیں تو نصرت کی اہمیت ہے. لیکن یہ مضمون نصرت کا یہ بیچارہ ایسا ہی ہو گیا ہے، اجنبی ہو گیا ہے. حالانکہ اس کی بہت ضرورت نصرت دین، کیونکہ نصرت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے بنجر زمین کو پانی دینا. زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، سب سوکھا ہو رہا، اس پر پانی پڑا، پانی برسا یا پانی پہنچا تو وہ آباد ہو جائے گی، اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے گی. ایسے ہی میرے بھائیوں نصرت کا معاملہ ہے. اگر دین کی نصرت ہوگی، دین کی مدد ہوگی، جو مدد کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، تو ایسا ہے جیسے بنجر زمین پر پانی پڑا اور وہ زمین تازہ ہو گئی. وہ ادرک کی تھی تو اس میں ادرک زندہ ہو گیا، وہ زعفران کی تھی تو اس میں زعفران پیدا ہو گیا، وہ اناج کی تھی تو اناج آ گیا، تو پانی پڑا. بغیر پانی کی زمین کو حیات نہیں ہے، ایسے ہی بغیر نصرت کے دین کو حیات نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ انصار مدینہ نے جو دین کی نصرت کی ہے
وہ ایثار کے ساتھ کی، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اس نصرت کی کہ انہوں نے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی راحتوں کو، اپنے تعلقات کو بھی کیا. تعلقات یہ کیا کر گئے؟ انصار مدینہ کے تعلقات تھے یہود کے ساتھ، جو مدینے میں آباد تھے. بڑے بڑے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے یہود کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ بہت مالدار لوگ تھے. سودی کاروبار کرتے تھے. انصار مدینے کے لوگ غریب اور کاشتکار کو ہمیشہ پیسے کی ضرورت پڑے سارا سال جب تک فصل نہ آئے، اس لیے وہ ان کے پیسوں کے نیچے دبے رہتے تھے، قرض کے نیچے. ان سے کچھ رشتے داریاں بھی تھی، وہ دبے رہتے تھے. جب دین آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور یہ لوگ آئے مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم بھی وہ اوپر سے کہ مدینے کی عزت کرو، اور یہ بھی چاہتے تھے. تو یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے پر آپ سے حسد ہوا. یہ ان کی بیماری ہے، یہ ان کی بیماری ہے. حسد پیدا ہوتا ہے بڑائی سے اور تکبر سے. مال ہو، مرتبہ ہو، کسی لائن کی پڑھائی ہو، اور پھر اسی پر پڑھائی والا کوئی اور آ جائے تو اس کو حسد آتا ہے کہ یہ کہاں آ گیا. تو ان کی بیماری تھی حسد. تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوا. اب انصار بیچ میں ہیں، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے اور یہود کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کے تعلقات کے خود رشتے داریاں بھی تھی. انصار نے یہود کا رویہ دیکھا کہ اس دن کا رویہ اللہ کے نبی کے ساتھ حسد کا ہے، اور انہوں نے فیصلہ ہی کیا کہ اس آدمی کے ساتھ حسد کرنا ہے موت تک، اور اس کے مخالفت میں رہنا ہے موت تک. سیرت کی روایتوں میں ہے یہ بات. جب آپ نے مدینے کی ہجرت فرمائی تو مدینے پہنچے شام کو، تو 2 بڑے بڑے یہودی مغرب کے وقت آئے اور آپ کو دیکھا اور ایک دوسرے نے کہ وہی کہے وہی ہے کہ اس سے شادی عمر اور دشمنی رکھنی ہے. اس آدمی سے شادی عمر دشمنی رکھنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیصلہ کیا اور اس میں وہ جانے رہے اس فیصلے کا، اور کچھ نہ کچھ کرتے رہے. حالانکہ یہ آپ کو ایسا پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنے اولاد کو پہچانتا ہے. وہ شک ان کو نہیں تھا، آپ کو دیکھتے ہی وہ پہچان جاتے تھے کہ وہی آخری نبی ہے. لیکن اپنی بڑائی میں، اپنے حسد میں ان کے دل کالے ہو گئے اور آپ سے دشمنیاں اختیار ہوئی. تو مدینے کے انصار نے یہودیوں سے اپنے تعلقات توڑ دیے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. تمہارا تعلق، تم اللہ کے نبی جو برحق نبی ہے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے. حالانکہ ان کے آپس کے معاہدے ہوتے تھے. حلیف، ایک دوسرے کے دوست کو حلیف کہتے تھے، دوستوں کے بڑے معاہدے ہوتے تھے. لیکن جب دین کا نام آیا، یہ دین حق ہے جو رسول لے کر آئے، تو مدینہ منورہ نے اپنے وہ تعلقات سمیٹ لیے کہ اب ہم دین کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ. حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے. یہ بھی ان کا اشارہ تھا، رشتے داری تھی، لین دین بھی تھا، دوستانہ تعلقات اور معاہدے بھی تھے، لیکن کا سب کچھ تھا. لیکن دین حق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں
اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے انصار نے اپنی وفاداری دکھائی. اس کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کے کام کے ساتھ. یہ نصرت جہاں میرے حق کے ساتھ ہے. جو چیز حق ہے وہ چھوڑی نہیں جا سکتی، اور جو چیز باطل ہے وہ اختیار نہیں جا سکتی. تب تو ہوگی وفاداری اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو ہمیں نمونے ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں. یہ حق بات ہے، یہ طریقہ حق ہے اللہ کے نبی کا اور ان کے ساتھیوں کا کے پاس. اب جو دوسرے تعلقات ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، چنانچہ ٹوٹتے جب ہمارا کوئی تعلق نصرت کے باب میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت. اس نصرت میں دین کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری دکھانی ہے. کیونکہ سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا. یہ وعدہ ہے، مشروط وعدہ ہے، یعنی شرط کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو، نصرت کے دروازے کو آخر تک کھلا رکھا کہ دین کے مددگار بنو، یعنی اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنا دین سیکھو، اپنا دین سمجھو، اور ایسا سیکھو کہ دوسرے کو سکھا سکو، ایسا سمجھو کہ دوسرے کو سمجھا سکو، اور اس پر قائم رہو اور دوسروں کو قائم کرو. بڑا کام مدینہ منورہ کے رہنے والوں کا یہ بڑا کام. چنانچہ وہ جب انہوں نے نصرت کی ذمہ داری لی تھی تو نصرت کے ہر تقاضے پر یہ آگے آگے رہتے تھے. ہر تقاضے پر آنا جانا تو ہوتا ہی تھا اللہ کے راستے میں، وہ تو ایک عام چیز تھی. اس کے علاوہ بھی ہر تقاضے پر خدمت کرنی ہے، کھلانا پلانا ہے، مالی مدد کرنی ہے، اس کے لیے بھی آگے. کبھی مالی تقاضا آتا تھا، کبھی مال کی ضرورت ہے تو بھاری بھاری مال کی مقدار لا کر کے پیش کرتے تھے. 600 من کھجور ایک آدمی لایا. جب آپ نے مال کا تقاضا کیا کہ مال کی ضرورت ہے تو ایک آدمی 600 من کھجور لایا. زمیندار ہیں بڑے بڑے، کھجوروں کے باغات ہیں، ان کی وہی پیداوار ہے، تو 600 من کھجوریں بیچی مسجد نبوی میں لا کر کے ڈھیر لگا دیا. دوسرا تو تھوڑے والا تھوڑے میں سے، زیادہ والا زیادہ میں سے. ابو عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کر آیا. 1 کلو. اور یہ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں، میں نے رات بھر مزدوری کی ہے اور مزدوری میں مجھے 2 کلو کھجوریں ملی ہے. 1 کلو بچوں کے لیے چھوڑ کے لایا ہوں اور 1 کلو یہ آپ کے تقاضے پر لایا ہوں. یہ میٹھی بڑی قربانیاں. ایک آدمی کے بعد 2 لاکھ روپے میں وہ 1 لاکھ کی جماعت میں جاتا ہے آدھا. یہ ایسا ہی ہے کہ آدھا لایا ہے، جیسے وہ 1 لاکھ دے رہا ہے، یہ 1 کلو دے رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے اللہ کے نام. کیوں؟ یہ بھی آدھا لگا رہا ہے، وہ بھی آدھا لگا رہا ہے، بلکہ یہ اس سے افضل ہے، اس سے افضل ہے لاکھ والے سے، کیونکہ اس کے 1 لاکھ اس کے گھر میں ہے، اس کے گھر میں 1 لاکھ ہے اور 1 لاکھ لگا رہا ہے. یہ مجھ سے افضل ہے کہ اس گھر میں 1 ہی کلو وہ بچے کھا لیں گے.
اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ اور میں جوہد البخل کہ تنگی والے کی محنت مشقت کا جو صدقہ ہے وہ افضل ہے. جیسے یہ کہ تنگی ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، محنت مشقت کر کے لے آیا اور اس میں سے پیش کیا، یہ انصار نصرت دین کے لیے. اس لیے ہر تقاضے پر آگے رہتے تھے، برداشت کرتے تھے. تو مہاجرین نے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، یہ انصار کی جو جماعت ہے آپ کی، یہ تو ساری فضیلت لے گئی کیونکہ یہ ہر کام میں آگے ہے. میدان میں جو شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، شہداء میں انہیں کی جانیں زیادہ جاتی ہے. ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے شہداء بھی تھوڑے، ان کی تعداد زیادہ. اہل وطن ہے، ان کی شہیدوں کی تعداد تو شہادت بھی ان کی زیادہ، مالی خدمت بھی ان کی زیادہ، بدنی خدمت بھی ان کی زیادہ، اخلاقی خدمت بھی ان کی زیادہ. تو یہ تو ساری خیر ان کے حصے میں چلی گئی. ہمارے لیے کیا رہے گا؟ کیوں کہ جو ان کی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے زیادہ حصہ وہ ہم کو دیتے ہیں، تھوڑا حصہ خود لیتے ہیں پیداوار میں سے. اور کیا ملے گا؟ یہ آگے رہیں گے، یہ ساری نیکی لے جائیں گے. کیونکہ وہاں صحابہ کے دور میں یہی مزاج تھا کہ کون کس سے نیکی میں آگے بڑھے، کون کس سے دین میں آگے بڑھے. ہماری طرح سے دنیا میں آگے بڑھنے والی بات نہیں. ہاں تو دنیا میں آگے بڑھنے والی بات ہے. دنیا میں آگے بڑھنا نہیں ہوتا، اس دنیا میں پیچھے جانا ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کچھ پیچھے جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. دنیا مجھ میرا سن بلا آخرت ہو میرا سن. دنیا کچھ پیچھے نہیں رہی ہے، جو دنیا کی طرف سے بڑھ جائیں گے وہ پیچھے جا رہے ہیں. اس لیے یہ حضرات کا مزاج یہ تھا کہ آخرت میں ہم ان سے آگے رہے، کیا کم سے کم ان کے برابر ہو جائیں. انہوں نے یہ انصار مہاجرین نے حضور سے یہ سوال کیا، یہ تو آگے ہو گئے، ساری نیکی یہی لے گئے، سارے فضائل والے انہیں کے رکھنے ہو گئے، ہمارا کیا؟ ہم پیچھے ہو گئے، ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے برابر ہو سکتے ہو، ہم راستہ بتاتے ہیں ان کے برابر ہونے کا. ان کے برابر ہونے کا کیا راستہ ہے؟ کہ ان کے برابر ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ایک تو تم ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو. یہ نہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو جلن ہو کہ اسی کا نام آتا ہے، ہمارا نام تو آتا ہی نہیں، اور یہی کہتے ہیں آگے ہمیں. یہ اصول بتایا کام کرنے والوں کو کہ جو کام کرے اس کی قدر کرو، اپنی قدر بڑھانے کی بات مت کرو. بلکہ ایک آدمی کام کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے تو اس کی قدر کرو. اس طرح دین کے دوسرے جتنے کام لوگ کر رہے ہیں ان تمام کاموں کے بارے میں یہ اصول ہمارا رہے گا کیا کہ ہم ان کی قدر کریں. دیکھو یہ وہ کام کر رہے ہیں، جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کر رہے ہیں. کیونکہ دین کے بہت سے کام ہوتے ہیں، دین کی بہت سی خدمتیں ہوتی ہیں، دین کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ وسعت سکھائی ہے، تنگی نہیں. ہمارے مزاج میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ بیکار ہے، ایسا نہیں. بلکہ دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی قدر کرو. کیوں کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ہمیں کرنا پڑتا. ہاں یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ کر رہے ہیں، نہیں تو ہمیں کرنا پڑتا.
تو ہمارا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا ہے. یہ ذہن ہونا چاہیے دعوت دینے والوں کا. یہ نہیں کہ کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر جلن ہوتی ہے. یہ اس کے اخلاص کی کمی ہے. یہ اخلاص کی کمی ہے. بلکہ کوئی آگے بڑھنے والا ملا, ساتھ دینے والا ملا, صلاحیت والا ملا تو خوشی ہو جائے. میں اکیلا تھا, یہ وہ آ گیا. میں اکیلا تھا, یہ وہ آ گیا. یہ میرا بدن, یہ میرا ایک دوسرا ہاتھ ہو گیا. ایک ہی ہاتھ تھا, یہ دوسرا تھا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اخلاص کی علامت یہ جو کام تو کر رہا ہے جن میں لے کر کے اسی کام کی صلاحیت والا کوئی دوسرا آ جائے گا ہاں, اور تو اس کو خوشی ہوگی. الحمدللہ میرے دل میں اکیلے کے دل میں تھا, اللہ نے میرا ایک معاون مساعد بھیج دیا. جیسی خوشی یہ مخلص ہے, یہ کام چاہتا ہے. اور جو کام نہیں جاتا وہ نام جاتا ہو تو اس کو تنگی ہوگی کہ یہ کام آ گیا. یہ چیز میں بڑا کام آ گیا, ہم تو کر ہی رہے تھے. یہ غلط بات. یہ نفسانیت کہلاتی ہے کہ اپنا مقام, اپنا درجہ, اپنی پڑھائی, اپنی شہرت, یہ نصرت نہیں کہلاتی. یہ غلط چیز ہے. یہ غلط چیز ہے کہ کچھ کوئی چیز نہ چاہے سوائے اس کے کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے بس. اس لیے انصار نے اس طرح سے نصرت کی ہے. کوئی چیز نہیں مانگی پہلے دن سے. وہی سبق ہمیں سیکھنا ہے اس کام میں کہ کچھ نہیں مانگتے, ہم تو کام چاہتے ہیں. کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہماری ذمہ داری پر نصرت کا وہ صحیح طریقے پر چلے. کوئی بھی آ کر کرے گا وہ ہمارا ہے. اور جتنے دنیا میں دینی کام ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں. ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم ان کے مددگار ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. چند سال پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا. وہ ساؤتھ افریقہ کا ملک کیسا ہے الحمدللہ. ایک ہرا باغ, پھلدار, ہرا پھلدار باغ ایسا ہے وہ. یعنی وہاں کے لوگ مسلمان دیندار بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, اخلاق تواضع والے بھی ہیں. یہ ان کی خوبی ہے. اس لیے دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں اپنے تعاون کے لیے, اپنے مدد کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے, اور وہ ضرورتوں بھی پوری کرتے ہیں, مدد بھی دیتے ہیں. مختلف جماعتوں کے, مختلف جمعیتوں کے, مختلف تقاضوں والے لوگ جاتے ہیں. تو میں نے ان کے قرآنوں سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو تمہارا ملک ایسا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بات ہرا بھرا ہو تو لوگ آئیں گے اس میں سیر کرنے کے لیے, آئیں گے ضرورت کے لیے بھی جائیں گے. وہ سب دینی جماعتیں ہوں گی زیادہ تر جو آئے گی وہ. تو تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ جو تکلیف والا نہیں ہے اس لیے اس کو اسے ٹال دو. کیسے نہیں کرنا, بلکہ کیسا کرنا ہے, ایسا کرو جیسا کہ ہمارے دین میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں سب نبی پر حق ہے. ان تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. اگر ایک نبی کے بارے میں ایک بات ہو گئی تو اس کا ایمان گیا. ایمان مفصل ہے, آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان لایا میں اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر. جتنے رسول اللہ نے بھیجے ہیں وہ سب اللہ کے رسول ہیں اور برحق ہیں.
ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان کو سچے نبی مانتے ہیں. تمام نبیوں کو سچا نبی ماننا، لیکن اپنے نبی کو نبی مان کر ان کا اتباع کرنا. اتباع ان کا نہیں کریں گے، ان کو سچا نبی مانیں گے تو وہ نبی کا کام ہے. اتباع اپنا نبی کو کریں. ایسے تمام دینی کاموں کی قدر کرو، ان کی مدد کرو، اپنے کام کو مقصد بنا کر اس کے پیچھے چلو. یہ اعتدال والا راستہ ہے، اعتدال والا راستہ، اجتماعیت والا راستہ. اس سے جتنی دینی فکریں، جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں، ان میں آپس میں تعاون ہوگا. وہ ہماری قدر کریں گے، ہم ان کی قدر کریں گے. وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. موقع پڑے گا تو وہ ہماری رکاوٹ دور کریں گے، ہم ان کی رکاوٹ دور کریں گے. ہاں، یہ طریقہ اجتماعیت کا ہے. نصرت میں یہی اس طرح دین کے ہر کاموں کے برابر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو یہ سبق پڑھایا. یہ انصار ان کی قربانیاں زیادہ ہے، ان کے تقاضے وہ پورے کرنے میں آگے ہیں. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا تم ان کی قدر کرو، تم ان کی تعریف کرو. حدیث میں ثنا کا لفظ ہے کہ تم ان کی تعریف کرو، تم ان کی قدر کرو، اور ان کے حق میں دعائیں مانگو. اللہ انہیں اور ترقی دے، اللہ انہیں اور قبولیت دے، اللہ ان کی اور مدد فرمائے. تو ان کی قدر بھی کرو، ان کا احترام بھی کرو، اور ان کے حق میں دعائیں مانگو. کیونکہ دعا دینے والا مخلص ہوتا ہے، ہمدردی والا ہوتا ہے. ہم جس کو ہمدردی ہوتی ہے وہی دعا دیتا ہے. ماں صاحب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہمدردی ہے، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی ترقی جاتے ہیں، کاموں کے لیے دعا مانگو. یہ اجتماعیت کے اصول کہلاتے ہیں. اس کے اجتماعیت کے اصول، دین کا جو بھی کام ہو رہا ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، ہم اس کے مددگار ہیں. تعصب اور عصبیت نہیں. یہی ایک کام ہے، یہی ایک کام ہے، باقی وطنگڑ ہے ایسا یہ غلط ہے. انزل الناس منازلهم، حدیث میں کہ ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو، ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو. اللہ نے لوگوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، کسی ایک نکم میں کسی کام کے لیے ایسا نہیں، کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. ہر کسی رہے کارے صاحب ہر ایک کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تم بھی جانتے ہو یہ کیا کام کرے گا. کسی کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، کسی کمانے پیدا کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ماحول نہیں ملا، وہ نکما ہو گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کو کسی کام کے لیے پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا. ہاں، یہ تمہاری اپنی فکر کی بات ہے کہ اپنی محنت سے، اپنی نصرت سے لوگوں کی صلاحیتوں کو دین پر لاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو دین پر لانا. ہم لوگوں کی صلاحیت کے محتاج ہیں اس کام میں. ہمیں لوگوں کی صلاحیت کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ کوئی امر مشورے کا آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی پوری عورتوں کو جمع کر کے وہ مسئلہ ان کو دیتے تھے. دیکھو ایک مسئلہ میرے پاس آیا ہے، اس مسئلے پر غور کر کے مشورہ کر کے مجھے جواب دو. قریش کی پوری عورتیں تھا جو پکڑ ہوتی ہو. ایک مسئلہ آیا تھا کسی عورت کی عزت کا، وہ پیچیدہ تھا. ان کو جمع کیا کہ قریش کو پوری عورتوں کو جمع کرو. ان کو مسئلہ دیا کیونکہ اس مسئلے کو وہی حل کر سکتے. دوسرے والی کا کام تھا، انہیں کا کام تھا، وہ مسئلہ ان کو دیا.
انہوں نے حل کر کے بتا دیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ جی ہاں، یہ خوبی کی بات ہے دعوت کے ذریعے سے یہ بندوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اور اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کی صلاحیت کا محتاج سمجھنا۔ ہم کو آپ کی صلاحیت کی ضرورت ہے، آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ مال نبوت کی محنت سے مال نہیں مانگا جاتا، نبی مال نہیں مانگتے تھے کہ مال لاؤ، کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ذات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یوسف صاحب کے سامنے ایک آدمی آیا اور یوں کہا کہ آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، میرے پاس ایک رقم ہے، چاہتا ہوں آپ کو پیش کروں تاکہ یہ آنے جانے والوں کے کام آئے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ مجھ کو آپ کی رقم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ذات کی ضرورت ہے۔ آپ آ جاؤ، رقم اپنے پاس رہنے دو، مجھے آپ کی رقم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ذات کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہم کو لوگوں کی ذات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کریں گے۔ نصرت میں یہ لوگوں کی صلاحیتوں سے کام لینا، لوگوں کی صلاحیتوں کو کام پر لگانا اور ان کو کام کا بنانا۔ دعوت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے پانی برس گیا زمین پر، بس اب زمین کی صلاحیت ظاہر ہوگی، حضرت کی ہے، زعفران کی ہے، کس چیز کی ہے، وہ اپنا بتا دیں گے۔ ایسے ہی جب کسی ماحول میں اصولوں کے ساتھ دعوت کی محنت ہوگی تو ان کی صلاحیتیں کام پر آئے گی، وہ اپنی صلاحیتوں سے کام کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آتے ہیں، کیسے کیسے لوگ تیار ہو گئے، کتنی صلاحیت والے، کتنی صلاحیت والے۔ اس لیے نصرت میں یہ بھی ہے کہ صبر کر کے جم کر کے کام کرے۔ منشا نے بہت صبر کیا، منشا سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نے اس نبی کا ساتھ دیا تو سارا عرب ایک طرف ہو جائے گا اور سب اپنے اپنے تیروں سے تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ ان کے تیر ہوں گے، تم نشانے ہوں گے۔ سوچ لو، اس نبی کا ساتھ دے دیں۔ یہ بات عباس بن عبد المطلب نے کہی۔ عباس بن عبد المطلب جو حضور کے زمانے میں چودھری ہیں، وہ سمجھ آئے۔ اور شاید جب حضور کو لے جانے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سوچ لو، یہ مسئلہ آسان نہیں ہے، کیونکہ حق کی مخالفت کا ایک عام رواج ہے۔ کوئی چیز حق ہوئی کہ اس کی مخالفت ہوگی۔ کوئی چیز باطل ہوگی اس پر لوگ لیجیں گے، کیونکہ باطل میٹھا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، تو باطل کو سب نگل لیں گے، لڑ جھگڑ کے بھی لیں گے۔ باطل ہے کیونکہ باطل لڑ جھگڑ کے ہی لیا جائے، قربانیوں سے نہیں لیا جاتا، وہ تو لڑ جھگڑ کے لیا جاتا۔ اور حق میں تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی کے ساتھ لو، قربانی کے ساتھ لو۔ جیسے سہیل رومی جانے لگے ہجرت کر کے تو مکہ والوں نے ان کو روکا کہ نہیں جانے دیں گے، ایسے تم نے یہاں کمائے تھے، تم تو روم کے رہنے والے ہو، بیرونی آدمی ہو، یہاں آباد ہوئی ہو، یہاں کمایا ہے اور یہاں کا مال لے کر کے پھر مدینے بھی جا رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ میں حکم کی وجہ سے مجبور ہوں، حکم یہ ہے کہ کسی سے مت لڑو۔ اس کو حکم یہ تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکو، نمازیں قائم کرو، یہ حکم تھا، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، ابتدائی دور تھا دعوت کا۔ تو حکم ہے کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم میرے پاس آؤ،
میں تم میں سے ایک کو ٹھیک کر دوں. میرے اندر اتنی طاقت ہے. جب میری تلوار ٹوٹ جائے گی تو میں اپنے تینوں سے تمہیں ٹھیک کروں گا. مگر حکم نہیں ہے لڑنے کا، ماننے کا. اس لیے میں تابع ہوں. رہا مال میں نے جو کمایا ہے وہ تم لے لو. تمہارا مال ہے، تمہارے ملک میں کمایا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ ہمارے ملک کی کرنسی باہر نہیں جانی چاہیے. پرانی بات ہے، آج کی نہیں ہے. جی باطل کا ہی طریقہ ہے کہ وہ مال کو دیکھتے ہیں، مرتبوں کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی کرنسی باہر نہیں جانی چاہیے، یہاں رہنی چاہیے. کوئی آج کے پڑھے لکھوں کی بات نہیں ہے. عرب کے جاہل بھی جانتے تھے اس کی. ہمارا مال مکے میں کمایا ہے. مکہ تجارت شہر ہے، آج بھی عبادت کا بھی شہر ہے، تجارت کا بھی شہر ہے. کمانے لوگ انہوں نے بھی کمایا تھا. اسی طرح یہ مال نہیں جائے گا، یہ تم لے لو. یہ مال تم لے لو. تو ان کو کیا جمال چاہیے؟ باطل کو کیا چاہیے؟ کہ مال چاہیے، مرتبہ چاہیے بس باطل کو. اور حق والوں کو کیا چاہیے؟ کہ حق والوں کو آخرت چاہیے، حق والوں کو اللہ کی رضا چاہیے. حق والوں کی نظر اوپر ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے. یہ حق والوں کا مزاج ہے. ہمیں یہ مزاج بنانا ہے، ہماری آخرت بنے. ہم کام کریں گے اللہ کا، نصرت کریں گے، مدد کریں گے تاکہ ہماری آخرت بنے. اور کچھ نہیں لینا ہے. کوئی ہمیں پوچھے نہ پوچھے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. صحابہ دنیا میں پھرتے تھے تو لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم صرف آخرت بنانے کے، یہی ہمارے عزائم اور ارادے اور نیتیں ہیں کہ آخرت بنانی ہے. اور آخرت پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آج بھی دین کی مدد کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، ان کا ہم غم، ان کے عزائم کی آخرت ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد کہ اللہ راضی ہو جائے بس. اللہ جس کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ. یہ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. یہ پکی بات ہے. سہیب رومی نے کہا کہ مال تم لے لو اور مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑ. یہاں لڑنے چڑھنے کے بعد تو ہمیں اجازت نہیں، جسے ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں ماریں گے، نقصان برداشت کریں گے. مال تم لے. تو انہوں نے مال پر قبضہ کر لیا اور ان کی چھٹی کرتی کہ تو انہوں نے ہجرت کی ہے اور مال سب چلا گیا، وطن بھی چلا گیا اور مال بھی چلا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. کوبا میں ملاقات ہوئی. پہلے کوبا پڑتا ہے، جیسے آج جو راستہ بنا وہ بھی ہوئی ہے. پہلے کوبا پڑتا ہے، ہجرت کا راستہ. آپ نے ملاقات پر یہ فرمایا کہ ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ آپ اپنے سودے میں کامیاب ہو گئے. کہ مال گیا، وطن گیا، دین آ گیا. حکم جو تھا وہ پورا ہو گیا، حکم کا تقاضا پورا ہو گیا. آپ اپنے سودے میں کامیاب ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو کوئی خبر دی نہیں میرے ساتھ کیا ہوا. یہ خبر آپ کو جبریل نے دی ہوگی. ہاں جو کہ یہ عمل اوپر قبول ہو گیا ہے، ان کی یہ قربانی اوپر قبول ہو گئی ہے، اس لیے یہاں اسی قبولیت کی بشارت آئی ہے. میں نے کہا آپ سے کچھ کہا نہیں میرے ساتھ کیا ہوا. آپ کو جبریل نے بتایا ہوگا. تو یہ بات ہے کہ قربانی قبول ہو جاتی ہے اوپر تو پھر اس کی بشارت ہے. تو آپ نے فرمایا تم اپنے سودے میں کامیاب ہو. مال چلا گیا لیکن حکم پورا ہو گیا. حکموں کے پورا ہونے میں کامیابی ہے. تو
پھر وہ فقیر غریب نہیں رہے. ہاں فقیر غریب نہیں رہے، بلکہ اللہ نے ان کو بہت دیا. وہ بہت خرچ کرتے تھے، لوگوں کو دیتے رہتے تھے. ایک دفعہ لوگوں نے ان کو ٹوکا دی کہ تم بہت پیسہ خرچ کرتے ہو. جی ہاں، امیر المومنین بات صحیح ہے، میں نہیں سے خرچ کرتا، لیکن امیر المومنین میرا کوئی پیسہ ناحق نہیں جاتا. میرا سارا خرچہ یہ حق پر ہو، اور یہی صحیح بات ہے. دعوت کے اصول یہی ہے کہ اپنی جان مال کو حق پر لگاؤ. جان مال کا بہترین استعمال وہ اللہ کا دین ہے کہ اللہ کے دین پر اپنی جان مال لگاؤ، اور دوسرے نمبر میں کہ اللہ کے بندوں پر احسان کرنے میں جان مال لگاؤ. اس کو اخلاق کہتے ہیں. یہ دوسرا کوئی جان مال دین پر لگایا، دوسرے نمبر میں اللہ کے بندوں پر لگایا، ان کی خدمت کی، ان کی ضرورت پوری کر دی، یہ احسان کیا. یہ دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سکھائی اور انصار اس کے پابند تھے. اس لیے حالات سازگار ہو گئی نصرت کرنے کی وجہ سے. پچھلے صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ دین کی مدد کرنے والے کیسے تھے. تو انصار کو بہت تگنا پڑا مدد کی وجہ سے، بہت تگنا پڑا. ہر طرف سے پر دباؤ آ رہا تھا، کیونکہ چاروں طرف بھیجا کھڑا ہے تو دباؤ پڑتا تھا. تو انصار وہ دباؤ برداشت کرتے تھے، اور ان کو عباس ابن عبد المطلب نے پہلے سے کہہ دیا کہ سارا عرب ایک طرف ہوگا، ان کے تیر ہوں گے اور تم نشانہ بنو گے. وہ لوگ تیار ہو اس کے لیے کہ تیار. ہم اس نبی کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنی کماری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے اپنی کماری لڑکیوں کی عزت ہماری عزت کہلائی ہے، ایسے اس نبی کی حفاظت کریں. اور کچھ عباس سے اور آگے کچھ کہنا ہے، اور آگے کچھ کہنا ہے تو کہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ذمہ داری میرے کو پوری امت پر. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑا کنڈا نہیں ہے. ایک نصرت کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی جان مال سے اللہ کے دین کے مددگار بنے. یہ حکم ہے، کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. یہ حکم ہے. اسے نصرت کا دروازہ کھلا رکھا قیامت تک، تاکہ لوگ اللہ کے دین کی نصرت کو سیکھیں، اس کے اصولوں کو سیکھیں. اصول کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. یہ ہوتا ہے. انصار مدینہ نے اسی طرح کیا. یہ ترتیب انہوں نے نہیں بنائی، بلکہ ترتیب اللہ کے نبی کی ہوتی تھی. یہی ترتیب سے کرو. ایک دفعہ آپ نے ایک جماعت کو جانے کے لیے تیار کیا تو رات کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنی رات کو آرام کر لیں اور پھر صبح چلے جائیں. یہ فرمایا نہیں، اللہ کے راستے میں آرام کرنا، جنت کے باغوں میں. رات کے آرام کی اجازت نہیں دی کہ گھر میں سو جائے، صبح جاتے نہیں. وہی رات اللہ کے راستے میں جاؤ، وہی آرام کریں. اپنی ترتیب نبی کی. صحیح نیت، صحیح عمل، صحیح ترتیب، یہ تینوں چیزیں سمجھانا نبی کے دن میں ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ نبی کے دن میں ہے کہ صحیح نیت سمجھاوے. کہ صحیح نیت کیا، کہ صحیح نیت، صحیح عمل کیا، اور صحیح ترتیب کیا. اس لیے دیکھنا پڑتا ہے بزرگوں کو اور ان سے پیش رووں کو کہ ان کی کیا ترتیب تھی، ان کا کیا عمل تھا، ان کی کیا نیت تھی. یہ دیکھنا پڑتا ہے. اتنے مشہور اپنے آدمیوں کو یہ ریفری کرتے تھے کہ دیکھو کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے
تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرو جو پہلے گزر چکے ہیں. تمہارے بڑے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جو تم میں سے کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ان لوگوں کے طریقے کو لو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا, ان کی کیا ترتیب تھی, اسے لو. کسی ایک دن میں کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ چلو. کیوں؟ فإن الحي لا يؤتمن عليه الفتنة. اس لیے کہ ایک زندہ آدمی ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کل وہ کس فتنے میں وہ پڑے, آج کو کیا بولے آج کل کو کیا بولے, تو پتہ نہیں ہے کسی آدمی کا. ہاں, کسی زندہ آدمی کا بھروسہ نہیں, آج کچھ کرے کل کچھ کرے, آج کچھ کرے کل کچھ کرے, اس کی رائے بدل گئی. یہ دیکھا, اس کو نہیں دیکھنا ہے, جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو دیکھو کہ انہوں نے کیا طریقہ. تو اگر ہم کو تعلیم فرماتے تھے کہ نیت سمجھانا یہ نبی کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت سمجھاتے تھے کہ ہر آدمی کی نیت یہ کیا ہو, کہ ہر آدمی کی نیت یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. بس میں اپنی جان مال اپنی صلاحیت اپنی طاقت اس لیے لگاؤں گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. پوچھتے تھے لوگ پوچھتے تھے, ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, وہ اس کے اندر اس کے دل میں اور بھی نیت ہے کہ یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں, تو اس کے بارے میں کیا ہوگا, میں ہمارے سے کچھ نہیں ملے گا, مجھے کچھ نہیں ملے گا. تو لوگوں نے بتایا دو نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں ملے گا, تو لوگوں کو بھاری پڑائی ہے. دوبارہ پوچھ, تیسری وہی جواب, تیسری وقت وہی جواب ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تو اس عمل کو قبول کرے گا جو خالص اللہ کے لیے اور اس کے دین کو سرشت کرنے کے لیے کیا گیا ہو. اس لیے میرے دوستوں, دین کے کام کو بگاڑنے والی بات, سب سے زیادہ اپنی دین کے کام کو بگاڑنے والی بات وہ کیا ہوگی, وہ آدمی کی نفسانیت ہوگی. نفسانیت سے دین کا سارا کاروبار بگڑ جائے گا. اندر نفس آ گیا, جیسے زمزم کا ڈرام بھرا ہوا تھا, کتے نے منہ ڈال دیا. زمزم کا ڈرام متبادل پانی, اور کیا کیا, کتے نے منہ ڈال دیا. کیا کرو گے, ایسا تھا. ایسے دین کے کام جو خراب ہوں گے وہ آدمی کی نفسانیت سے خراب ہوں گے. سب سے بڑا دشمن دین کے کام میں آدمی کا اپنا نفس ہوتا ہے. آدھا آدھو کا نفس الذی بین جنبیہ, سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلو کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے دین کی نصرت کرنی ہے, دین کی مدد کرنی ہے, اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے, لیکن اس ذہن سے بچانا ہے دین کو, وہ ہے آدمی کی نفسانیت. پوچھ لے آپ نے, میں کیوں کر رہا ہوں, میں یہ کیوں کر رہا ہوں, کیا غرض ہے, کون سی چیز محرک ہے اس کے لیے, کون سی چیز تیار کر رہی ہے اس کے لیے. اگر اللہ اور آخرت ہے تو مبارک ہے, تو مبارک ہے کہ اللہ آخرت سامنے ہے, یہ مبارک ہے. ابو حریرہ نے ایک مرتبہ اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ میرے سوال کا جواب دو, سکھانے کے لیے. کسی بتائیے, ایک آدمی ایسا ہے کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, اور کہاں چلا گیا, کیسے ہو سکتا ہے, ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. جب لوگوں نے جواب نہیں بن پڑا
تو انہوں نے ایک انصاری کا نام لیا، نام میں بھول گیا وہ ہے وہ کیسے؟ جیسے بدر کے میدان میں احد کے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے اور ابو سفیان کی فوج تھی، تو اس کے قبیلے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ ہیں، یہ ایمان نہیں لایا تھا، اسے مطلب لوگ کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے میدان میں گئے، تو اس نے اپنے طور سے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا ہے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچ گیا وہی میدان میں۔ صبح یہ قصہ ہوا اور میدان میں تھوڑی دیر کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ جب اس کی جان میں کچھ باقی تھی رمق، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلانا ہے، یہ تو ایمان بھی نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں ہوتا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو پوچھے ابھی ہوش تھا، یہ کیسے آ گیا؟ اپنے قوم کی مدد میں آئے تھے کہ نہیں، قوم کی مدد میں نہیں آیا، میں تو اللہ کے دین کی مدد میں آیا، قوم کی مدد میں نہیں آیا، کیونکہ قومیت ہے، علاقے ہیں، یہ سب باطل کے راستے، اپنی قوم، اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنی زبان، اپنا رنگ، دنیا میں کالے گورے یہ ہے نا کہ یہ سارے علاقے باطل کے علاقے ہیں، ایک علاقہ اللہ کا، بس میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، میرا دین ہے اور یہ میرے دین والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے قوم کی حمایت میں نہیں آیا، میں تو اللہ کے دین کی مدد میں آیا، اور پھر اس کی جان چلی گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح جو ایمان لایا تھا، نماز پڑھنے کا وہ موقع ہی نہیں ملا۔ اسیری اس کا نام تھا، اسیری، وہ اسیری میں کہ اس کے اخلاص کی برکت ہے کہ نماز ایک بھی نہیں ملی اور شہیدوں کے درجے میں لگا۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے میرے بھائیوں کہ آدمی اپنے دین کو اپنی نفسانیت سے بچائے، اور نفسانیت کی نہیں جو یہ میری قوم ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ کچھ ایک اللہ ہے بس، نسبت خداوندی، نسبت خداوندی کی بنیاد پر سارے علاقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیے۔ یہ میری قوم ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا رنگ ہے، یہ میری زبان ہے، یہ چار دنیا میں چلتے ہیں، یہ حضور نے کاٹ دیا، سارے مدینہ نے یہ سب کاٹ دیا کہ ہمارا کوئی علاقہ نہیں سوائے اللہ رسول کے پاس۔ اسے انصار اللہ سے جڑے اور اللہ ان کے ساتھ ہوا، سب علاقے کاٹ دیے، ایک اللہ کا کام ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، اس کا دین ہے پاس، جسے بیچ میں ڈٹ گئے، ورنہ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں تعلقات کی وجہ سے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا وطن ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرا رنگ ہے، یہ ہمارے ہم رنگ ہیں، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، دنیا میں چلتا ہے۔ جیسے جانور ذبیحہ ہوتا ہے تو اس کی چار رگیں ہوتی ہیں، جب تک چار رگیں اللہ کے نام پر نہ کٹ جائے وہ پاک نہیں ہوتا، دو بڑی دو چھوٹی ہوتی ہے، یہ چاروں کٹ جائے بسم اللہ اللہ تو پاک ہو گیا، نہیں تو اگر ایک دو کٹی تو وہ ڈانگیں پھینکتا رہے گا، اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ اس طرح یہ جتنے علاقے ہیں یہ کٹ جانے چاہیے کہ ہم کسی قوم کے نہیں ہیں، ہم کسی وطن کے نہیں ہیں، ہم کسی رنگ کے نہیں ہیں، ہم کسی زبان کے نہیں ہیں، آپ کسی رنگ کا اللہ کے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رنگوں کے لیے ہے، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں سے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو اور آپس کے بھائی رہو، بس۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ سبق پڑا ہے، باقی سارے علاقے میں ختم پڑا ہے۔ اس لیے نصرت ہوئی دین کو دیکھ کر کے،
اور فتنے تک گئے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کھڑی کی گئی تو فتنہ ہوگا. ہاں یہ فتنہ ہوگا. تو حدیث شریف میں ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی، لعنت ہے اس آدمی پر جو سویا ہوا فتنہ جگائے. بہت سخت بات فرمائی ہے. ملعون منائی پر فتنہ کرنا. یہ ملعون ہے وہ آدمی، لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو سویا ہوا فتنہ جگائے. یہ پھر فتنوں کے زمانے میں کام نہیں ہوتا. فتنوں کے زمانے میں القائد خیر من القائد، والقائد خیر من الماشی، والماشی خیر من السائل. یہ فتنوں کے زمانے میں ایک آدمی خاموش بیٹھا ہے کہ بہتر ہے اسے جو پڑھا ہے. ایک آدمی پڑھا ہو گیا فتنے کے زمانے میں کہ یہ بہتر ہے توڑنے والے سے. اپنی بات پر سکون کے ساتھ، اپنے دین پر سکون کے ساتھ قائم رہو. یہ کہا. اس لیے کہ یقین میرے دوستوں یہ اللہ کی امانت ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دین یہ اللہ کی امانت ہے اور بڑی امانت ہے. اتنی بڑی امانت ہے کہ دنیا کے پہاڑ اس کو اٹھانے سے نہیں اٹھا سکے، زمین آسمان میں نہیں اٹھا سکے. وہ ڈر گئے سب. انسان نے اس امانت کو، دین کی امانت کو اٹھایا ہے. اس لیے انسان اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے. کیوں؟ ایک امانت کو اس نے اٹھایا ہے. آدم علیہ السلام نے اٹھایا اس کو. پہلا آدمی اللہ کی خلافت دی اور اللہ کے دین کو لیا اور اللہ کے دین کو پھر چلایا. پہلا نبی ہے وہ، اور تمام انسانوں کا باپ بھی ہے. اللہ نے ان کو چنا تھا اس کام کے لیے. چنا تھا اس کام کے لیے. ان اللہ آدم کو اللہ نے چنا. تو اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتے ہیں، چھانٹتے ہیں. ہم کو اور آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو چھانٹا ہے، یعنی توفیق دی ہے، رہبری کی ہے، حالات بنائے ہیں کہ ہم کام پر چل رہے ہیں. یہ سوچنا چاہیے اللہ نے ہمارے حالات بنائے ہیں اور حالات بن رہے ہیں. ہم کام میں پڑھ رہے ہیں، کام کو لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اس کا شکر کرو. اور اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر استقامت ہے. شکر کیا ہے؟ استقامت. سب سے بڑا پہلو اللہ کے دین کے شکر گزارے گا کہ آدمی نے اللہ کے دین کے کام پر استقامت آ رہے. اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ کام کرنے والا وہ اللہ کا شاکر بنتا ہے. نوح علیہ السلام کی صفت بتائی تھی، انہ کان عبدا شکورا. نوح کیسے تھے؟ یہ شکر گزار بندے تھے. کتنی پابند؟ 950 سال تک. کتنے سال ہو گئے؟ 950 سال. 950 سال. 903 نہیں، 903 نہیں. جی ہاں، 950 سال بتائیں گے. کام آپ کہ ہمارا شکر گزار بنتا ہے. سال سال بھر روزہ بھی رکھتے تھے. حدیثوں میں میں نے لکھا ہے جیسے سال بھر روزہ رکھتے تھے. انبیاء کرام اپنی عبادت کے، اپنی دعوت اور محنت کے عبادت بھی بہت کرتے تھے. ہماری طرح جہالت کی بات نہیں ہے دعوت عبادت میں فرق کرے، بلکہ وہ دعوت عبادت کو جمع کرتے. جس طرح اذان اور نماز، اذان دعوت ہے، نماز عبادت ہے. ان میں کوئی کس کو چھوڑو گے، کس کو رکھو گے؟ تو دعوت، تبلیغ، اللہ کے بندوں کی ہمدردی میں اللہ کے بندوں کے ہمدردی سے ان کو راستہ بتانا، ان کو راستے پر لانا، یہ
کو پوری پابندی سے کرتے تھے، اور اس کے ساتھ مزید اللہ کی طرف نبیوں کی سیرت میں یہ دیکھا، وہ اللہ کے دین کا کام بھی خوب کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی خوب کرتے تھے. کیوں؟ یہ ساری دعوت عبادت کے لیے تو ہے اور کس کام کے لیے؟ دعوت کے لیے نہیں ہوتی، دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس نے ان میں عبادت کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، ان کی عبادتیں صحیح ہو جائیں، ایمان صحیح بنے، ان کے اعمال صحیح بنے، ان کے اخلاق صحیح بنے، ان کی نیتیں صحیح بنے، یہ سب مل کر کے عبادت. ارکان بھی ادا کر رہے ہوں، فرائض بھی ادا کر رہے ہوں، سنتیں بھی ادا کر رہے ہوں، حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہوں، حقوق بھی ادا کر رہے ہوں، یہ سب مل کر کے عبادت والی زندگی کہلاتی ہے، اور دین کی مدد بھی کر رہے ہیں. مشکل یہ ہے دعوت، اس کے لیے یہ محنت کی گئی ہے، اس کے لیے اس محنت کے اصول بتائے گئے ہیں. اس محنت کو ایسے اصولوں کے ساتھ کرو کہ دین زندہ ہو جائے. اس کی بنیاد ایک تو اندر کا یقین کہ اللہ کے دین کے حق ہونے کا یقین کہ یہ دین حق ہے. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ حق ہے، صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ حق ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اس حق کا تابع کرنا ہے. اس تابع داری میں حالات آتے ہیں، تابع داری میں حالات آتے ہیں، تو کیا کریں کہ اپنی طاقت کے مطابق حالت کو برداشت کریں. حالت کی وجہ سے کام نہ چھوڑیں، بلکہ کوئی حال پیدا ہو تو پوچھیں کہ اب میں کیا کروں، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. یا پوچھ کے چلو، مان کے چلو، تاکہ کام آسان ہو جائے. جسے آدمی کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ پوچھتا رہتا ہے سڑک پر لوگوں سے، ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، ڈاک خانہ کہاں ہے، پوچھتا ہے تو اس کو بتانے والے ملتے ہیں، فوراً اس کو بتانے والے مل جائیں گے کہ ڈاک خانہ یہ ہے، ریلوے اسٹیشن یہ ہے. حدیثوں میں کہ کام کے دوران میں حالات آنے دیں، حالات کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، حیرانی میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. فرمایا حیرانی میں ڈالنے کے بجائے کہ اپنے آپ کو پوچھنے پر ڈالو. حیرانی میں نہ رہو، پوچھو، مشورہ کرو، معلوم کرو. شریعت کا مسئلہ ہے تو علماء سے پوچھو، تبلیغ کا مسئلہ ہے تو تبلیغ کے ذمہ داروں سے پوچھو، بیماری کا مسئلہ ہے تو علاج کرنے والوں سے پوچھو. ہاں یہ سکھایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ بیماری کا مسئلہ ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ وزیر اعظم سے کہ نہیں، جو جانتے ہیں اس سے پوچھو. کہ بیماری کا مسئلہ ہے یہاں علاج کرنے والے سے پوچھو. شادی کا مسئلہ ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں سے پوچھو. مجھے یہ رہتا ہے شادی کا یہ جگہ کیسی ہوگی، اسے پوچھو. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. ہاں یہ حکم ہے. دین شریعت کا معاملہ ہے تو علماء سے پوچھو، مفتی حضرات سے پوچھو، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، کہ ان سے پوچھو. یہ ساری لائنیں صحیح ہو جائیں گی. انما شفاء العی السؤال، حیرانی پریشانی کا علاج فرمایا سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے. اس کا کیا کرو، اس کا کیا کرو، اس کا فوراً جواب ملے گا. حضرت علی آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ کہ میری کلائی ٹوٹ گئی، یہاں سے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے بنایا اس پر کاٹا باندھ لو اور وضو کے وقت میں مسا کر لو. ختم. یہ نہیں پوچھا تھا نماز کیسے پڑھیں گے، وضو کیسے کریں گے، ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے کلائی میں سے. تو جواب ملا
کیا جواب ملا کہ ہڈی جوڑ لو، پٹا چلا لو، اور جب وضو کرنے کے نمبر آتے تو مسا کر لو، ختم، آسانی ہو گئی. نہیں تو ہاتھ جوڑنے کے پھر نماز بھی نہیں پڑتے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہاتھ جوڑنے کے پھر نماز نہیں پڑے. نہیں ایسا یہ دین کا ہے، دین کا ہے، دین کا یہ طریقہ. مسئلہ پوچھو، مشورہ کرو، رائے معلوم کرو، اس سے کہ جو اس کے اہل نہ پوچھے، جو اس کے اہل نہیں ہے اسے مت پوچھو. وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا کہ علاج کرنا ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ کسی حکیم سے پوچھو، کسی ڈاکٹر سے پوچھو. علاج کا مسئلہ ہے وہ نہ کر پائیں گے، وہ اس کے اہل ہے، وہ اس کے لیے لائق ہے. دین کے کام میں فٹنگ والوں سے پوچھو، تبلیغ کی بات ہے تبلیغ والوں سے پوچھو، شریعت کی بات ہے علماء سے پوچھو. پوچھ کے چلنا، یہ سلامتی کا راستہ، یہ علم کا راستہ. جواب ملے گا. بات بگڑے گی نہیں، عمل خراب نہیں ہوگا، کیونکہ دین امانت ہے، اس کو خراب کرنے کی اجازت نہیں. اور یہ خراب ہوتا ہے جہالت سے، نفسانیت سے، خود غرضی سے. نفسانیت سب سے بڑا ہلاک کرنے والا جوہر جو ہے دین کو، وہ آدمی کی اپنی نفسانیت ہے. اور یہ نفسانیت دو شکوں میں ہوتی ہے، کبھی اپنی بڑائی کی خواہش ہوتی ہے اور کبھی مالدار بننے کی خواہش ہوتی ہے. دین کے راستے سے مال ملے، دین کو مال کا ذریعہ بنایا، دین کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنایا. یہ اعلیٰ درجے کی نفسانیت ہے. حدیثوں میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جاتے. بھیڑیا جس کی بھوک بہت تیز ہوتی ہے، بھیڑیا بہت تیز ہوتی ہے اس کی بھوک، اندر تیزاب پیٹ میں ہوتا ہے بہت، ہڈی کے اندر گر جاتی ہے. اتنا تیزاب ہوتا ہے اس کے اندر پیٹ میں بھوک کا. بھوک ایک تیزاب ہے، بڑا خوشی سے حل ہو جاتی ہے. بھوک لگتی ہے، پھر کھانے کی خواہش ہوتی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. تو بھیڑیے کو بہت بھوک لگتی ہے، اتنا تیزاب اس کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ ہڈی بھی اندر گل جاتی ہے. اسے بھیڑیے کی مثال دی ہے. دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے، کتنا نقصان کریں گے؟ کہ بہت نقصان کریں گے. وہ دھڑادھڑ کھائیں گے. اس سے زیادہ نقصان ان دو ہستیوں کا ہوگا جو اپنی بڑائی چاہے یا مال چاہے. مال کے لیے کوئی مرے جی مجھے تو مالدار بننا ہے، کوئی مرے جی رہے نہ رہے ہمیں مالدار بننا ہے، ہمیں مال چاہیے. یہ بھوکا بھیڑیا اور مجھے بڑا بننا ہے، چاہے پھر کٹے مرے گمراہ ہو جائے مر نہیں پڑے. یہ نفسانیت کے دو بڑے عنصر ہیں. مال کی چاہت، اپنی عزت کی چاہت، اپنی شہرت کی چاہت، یہ نفسانیت کہلاتی ہے. اللہ کے دین کو اللہ نے پاک بنایا ہے، اس کو کوئی ملوث نہ کرے. اس سے کہ اپنی نفسانیت سے، بلکہ دیندار بن کر اللہ کا شکر کرے گا. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے دیندار بنایا. ہاں، تو نے مجھے دیندار بنایا، تو نے مجھے ایمان کے راستے پر ڈالا. یہ اللہ کا شکر کرے اور دوسروں کو دیندار بنا دے، دوسروں کی ہمدردی کرے، ان کی بھلائی چاہے. کیونکہ دین کی روح جو ہے دوسروں کا بھلائی چاہنا ہے. حدیثوں میں دین کی روح کیا ہے؟ دین کی روح یہ ہے کہ دوسروں کا بھلا چاہو. ان کا بھی بھلا ہو جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے، دشمن کا بھی بھلا ہو جائے. ہاں، کہ دشمن ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کا بھی ہم تو بھلا جاتے ہیں کہ اس سے بھی بھلا ہو جائے. یہ بھی دوزخ میں نہ جا رہے، یہ بھی جنت میں جا رہے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. صحابہ کرام دنیا میں جب پھیرے ہیں تو وہ 3 چیزوں کی بنیاد پر پھیرے تھے.
ایک ان کا ایمان اور یقین. ان کا ایمان اور یقین غیر متزلزل تھا، بہت قوی، حالات سے متاثر ہونے والے نہیں اپنے یقین کی وجہ سے. تو ایک تو انہوں نے اپنی محنتوں سے اور قربانیوں سے اور آپ کی صحبت کی برکت سے ان کا یقین کہ کوئی بھی حال آ رہے ہیں وہ اپنی بات پر کچھ بھی ہوگا، اپنی بات پر اپنے دین پر، یہ ان کا یقین. تو ایک چیز جو ان کے جوہر میں تھی وہ اللہ کے دین کا یقین، اپنا اللہ پر یقین، آخرت کا یقین، جنت کا یقین، دوزخ کا یقین. دوسری اپنے اعمال کے پابند، جن عمل کا خدا رسول نے حکم دیا ہے، جو طریقہ سنت شریعت ہے وہ اس کے اپنے آپ کو پابند. عبادت میں بھی، رہن سہن میں بھی، لین دین میں بھی، کھانے کمانے میں بھی، شادی بیاہ میں، سفر میں بھی، حضرت میں بھی، اپنے عمل کا پابند. اعمال حکم کے تعلق سے جو ذمہ داری آتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام عمل ہے. یہ نماز کا حکم آیا، نماز قائم کرو، اب نماز پڑھنا یہ نماز والا عمل. تو اپنے عمل کے پابند ہر حال میں ان کے اعمال دوسروں کے لیے رہبری ہوتی. تیسری بات جو ان کی زندگیوں میں تھی وہ دنیا کے انسانوں کے ساتھ اپنے اخلاق، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. عبادتیں جب صحیح ہوتی ہیں تو اخلاق بنتے ہیں آدمی کے. عبادتیں گڑبڑ ہوتی ہیں تو اخلاق نہیں بنتے. اس لیے وہ اپنی عبادتوں کو صحیح بناتے تھے. نماز، روزہ، زکات، حج، ذکر، تلاوت، دعا، یہ اعمال جتنے صحیح ہوں گے جتنے اندر اخلاق آ گئے. روح کے اخلاق جو ہے وہ اس کا پھل ہے، اس کا عبادت کا. عبادت جتنی صحیح ہوگی اتنے اچھے اخلاق آدمی میں آئیں گے. اللہ کا ڈر آئے گا، تواضع آئے گی، سخاوت آئے گی، یہ آتی ہے. اور عبادت گڑبڑ ہے پھر یہ صفتیں بھی پیدا ہوں گی. اس لیے وہ اپنی عبادت کے، اپنے اعمال کے پوری طرح پابند رہتے ہیں. وہ اعمال اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں یا اللہ کے بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں، دونوں قسم کے حقوق میں وہ اپنے اعمالوں کے پابند ہوتے ہیں. ہاں کہ دشمن کے ساتھ بھی ہم دغا نہیں کریں گے، جیسے اللہ کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے، اخلاص کے ساتھ رہیں گے. کہ دشمن کے ساتھ بھی اخلاص کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ بھی ہمارا دغا نہیں. ہاں اس کی بھلائی چاہیں گے، اس کا نقصان نہیں چاہیں گے. یہ تیسری چیز تھی ان کی زندگیوں میں اخلاق. یہی بنیاد تھی کہ اس کی وجہ سے باطل چھٹ گیا، باطل ختم ہو گیا اور حق یہاں اوپر آیا. دین کی دعوت ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہے: ایمان، یقین، اعمال اور اخلاق. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس آیت نے تینوں چیزوں کو جمع کر دیا: ایمان، یقین، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق. اننی من المسلمين، میں بھی ایک مسلمان آدمی ہوں. تواضع کے ساتھ کہہ رہا ہے میں بھی ایک مسلمان ہوں. جیسا کوئی پڑھائی نہیں، کوئی مطلب نہیں. اس لیے یہ چیز ہماری اصل محور ہے. اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی حق پر رہے گا، حق پر چلنا چاہے گا تو ناگواریاں اس کے سامنے آ گئی. کیا ہوئی؟ ناگواریاں آ گئی. کبھی اپنے نفس کی طرف سے بھی آ گئی. نفس نہیں مانتا، کبھی نفس کو مانتا ہے، جلتا ہے، لیکن ماحول ساتھ نہیں دے رہا اور مختلف طریقوں سے ناگواری آ رہی. فرمایا حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی طرف سے کہ حق پر رہنے والے، حق پر چلنے والے، ان کے سامنے ناگواریاں، دشواریاں یہ بھی آ رہی ہیں. اس سے کوئی نہ گھبراوے، اس سے کوئی نہ گھبراوے. اپنے راستے پر اپنی طاقت کے مطابق باقی رہے، جتنی طاقت ہے. حدیثوں میں ہے علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت تمہارے اندر ہے اتنا کام تو اپنے اوپر لازم کر لو. طاقت سے اوپر تو اللہ بھی نہیں کہے گا.
کہ جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اس پر باقی ہو، پھر وہ دشواریاں جو آئی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، آئے گی بھی دھیرے دھیرے، وہ ختم بھی دھیرے دھیرے ہو جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ بشارت ہے کہ گھبراؤ مت، دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے، گھبراؤ مت، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، جلدی مت کرو، یہ بھی ہوگا، جلدی مت کرو کہ ابھی ابھی ہو جائے کہ ابھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ حالات بدلنے والے ہیں مگر تم تو جلدی کر رہے ہو، جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں۔ ہاں، یہ حالات دشواریوں کے بدل جائیں گے اور آسانیوں کے قابل ہیں۔ امیدوار رہو اللہ سے، یہ فرماتے تھے اللہ سے امیدوار رہو کہ اللہ حالات کو بدلنے والا ہے۔ ابشروا وامنوا ما یسرکم، بشارت دو اللہ کی، خوشخبریاں دو اللہ کی، اور امیدوار رہو اللہ سے۔ اللہ سے آسانیوں کی امید رکھنا یہ بڑی عبادت ہے، یاد رکھو، بڑی عبادت۔ یہ بڑی عبادت کیا کہ اللہ سے آسانی کا امیدوار رہے، گھبراوے نہیں، نا امید نہ بنے، کام نہ چھوڑے، کٹے نہیں۔ انتظار فرج افضل عبادت کہ اللہ سے کشادگی اور آسانی آنے والی ہے، اس کے انتظار میں رہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کام کریں گے ان کے لیے آسانی لائیں گے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یہ جہاں پہ ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی، پھر آخر میں کامیابی آ جائے گی۔ اور اگر باطل کا راستہ لیا اب چھوڑ کر کے تو ابتدا خواہشوں سے ہوگی، خواہشوں سے ہوگی، شہوتوں سے ابتدا ہوگی اور آخر میں ناکامی آئے گی، کوئی کچھ تھا ہی نہیں۔ چنانچہ باطل والے اس طرح ختم ہو جاتے ہیں، قارون ہوا، فرعون آئے، ختم ہو گئے، کچھ ان کو تھوڑی موت مزہ ہو گیا، باقی ختم ہوئی۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، اقواموں کے ساتھ الگ ہے، باطل والوں کے ساتھ الگ ہے۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگیں گے، حدیثوں میں ہے استعن باللہ، اللہ سے مدد مانگ۔ جب تم کو مدد کی ضرورت پڑے، اللہ سے فرمایا جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے اپنے اللہ سے مدد مانگ، اور اللہ کے حدود کو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احمد اللہ یحفظک، کہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود، جس کی کوئی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور مدد لینی ہے تو ایک اللہ سے مدد لے، بس، اور کسی سے نہیں۔ اس لیے اللہ سے ہم مدد لینے والے اور اللہ کے حقوق اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے بنے، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے کاموں کی حفاظت کرے گا، ہماری ضروریات کو آسان بھی کر دے گا۔ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حالات بننے کے لیے دین ہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت حالات نہیں بناتی، کوئی بھی طاقت دنیا کی، حکومت ہو، دولت ہو، ذمہ داری ہو، مالداری ہو، کوئی طاقت حالات نہیں بنائے گی۔ اسی کے قصے قرآن میں سنائے ہیں، یہ دولت والا ہلاک ہوا، یہ حکومت والا ہلاک ہوا، یہ تجارت والا ہلاک ہوا، فیکٹری والا، سب قصے قرآن پاک میں یہ اس لیے بتایا ہے کہ دنیا میں یہ اسباب چلتے رہیں گے، لیکن یہ اسباب سے ان کے حالات نہیں بنیں گے، ان کے حالات بنیں گے ان کے دین سے۔ فیصلہ ہے اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایمان یقین کے پاس بجائیے کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک رکھو، کہ اللہ ناراض نہ ہو، اس کا دین خراب نہ ہو، ہاں ہماری طرف سے کوتاہی نہ ہو، اور خدا نہ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی تو معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو پھر اللہ خوش ہو جائے گا۔ حدیثوں میں ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اگر مجھ سے بھول چوک ہو جائے تو میں استغفار کروں، اور مجھ سے نیکی ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں۔ الحمدللہ نیکی ہو گئی، الحمدللہ ایک کام میرا آج سے ہو گیا، اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر کرے، اور غلطی ہو گئی ہو تو اپنی غلطی پر اڑے نہیں، اپنی غلطی پر اڑنے والا یہ محروم ہوتا ہے۔ یہی ہے اپنی غلطی ماننی نہیں ہے، غلطی پر اڑنا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے اپنی قوم سے، دو بیماریاں تھیں، ایک اصرار، اپنی بات پر اڑنا، ان کی قوم اپنی بات پر اڑی رہی،
سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں. اور دوسرا ان کے اندر بڑائی کی وجہ سے حق قبول نہیں کیا. استکبار اور اسراف، یہ دو بیماریاں ہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کی شکایت کر دی، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ تو اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر بڑائی ہے. اور بڑائی کی وجہ سے میری بات ان کو ہلکی معلومات سے قبول نہیں کرتے. بڑائی کی وجہ سے حق قبول نہیں ہوتا. یہ دو بیماری لے کے بیٹھے ہیں، ایک اندر کی بڑائی اور اپنی ذات سے ضد اور اسراف. اس لیے وہ محروم بھی ہو گئے اور عذاب میں بھی پڑ گئے. اور نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے جسے آخر میں شکایت کرتی اللہ سے. یہ بات اس لیے وجہ بتائی ہے کہ دین کی مدد کرنے والے، دین کے کام کرنے والے اپنی کسی رائے پر، اپنی کسی بات پر اصرار نہ کرو. جو حق ہے وہ قبول کر لیں. ہاں، حق تو ایک ہی ہوتا ہے، دو چار نہیں ہوتے، ایک ہی. اسے مخالف جتنے اسے باطل ہے. تو حق جو ہے وہ کہ اسے تو چھوڑے نہیں، اور باطل جو ہے اسے اختیار کرے. بڑا استھتی کا اس لیے دوستوں، یہ تو ساری زندگی کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. یہ امانت صحیح سلامت رکھ کر کے اللہ کو بتانی بھی ہے، کیونکہ ہر آدمی سے اسی خبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا. بس اپنا دین بتاؤ. تو اللہ کو اپنا دین بتانا ہے، یقین والا، عمل والا، اخلاص والا، قربانی والا. پھر جیسا دین ہوگا ویسا مرتبہ ہوگا، جیسا دین ہوگا ویسا مرتبہ ہوگا. اس لیے اپنی نیتوں کو بڑھیا اور اونچی بنانی ہے، اپنی محنتوں کو اپنی طاقت کے مطابق بڑھانی ہے، اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ اسے قبول فرما لے. بس جب اللہ قبول فرما لے گا پھر اس کی حفاظت ہو جائے گی کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا. جس چیز کو اللہ قبول کریں گے وہ چلے گی، اللہ اس کو چلائیں گے، چاہے کتنے ہی حالات ان پر آ جائیں لیکن وہ رہے گی. کیوں؟ یہ قبول ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا اللہ کا اور قبولیت کی دعا مانگی. ربنا تقبل منا، اللہ سے قبول کرنا، وہ ہو گئی بات. اب اس گھر کو کوئی مسمان نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت اللہ نے اپنے دل میں لی، وہ قبول ہو گئی. جب اللہ کو ختم کرنا ہوگا تب ختم کریں گے، ورنہ کوئی طاقت وہ اس کو مسمان نہیں کر سکتی. قبولیت ہے، یہ سنت ہے نبیوں کی کہ اپنی محنت بھی کرنی ہے اور اللہ سے اسے قبول کرانا ہے کوتاہیوں کی معافی کے ساتھ. ہاں، کہ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے اور معافی مانگ کر کے اسے قبول کراوے اللہ تعالیٰ سے. پھر اللہ اس کا حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے. پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں. تو بھائی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. صبر و ثبات کے ساتھ کام کرنا ہے. جی ہاں، یہ کام صبر و ثبات کا ہے. یہ فخر کرنے کا، بڑائی جتانے کا، طاقت دکھانے کا کام نہیں. صبر و ثبات کے ساتھ کام رہو. صبر ہو، ثابت قدمی ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ نجات تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے.